بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پختونخوا سے پشاور میں کیپٹل میں ایک بہت تفصیلی اور ایک کے بعد ایک بزی انٹریکشنز رکھے ہیں مختلف وفد کے ساتھ. گورنر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہمارا ابتدائی وزٹ ہے وہ رکھا ہے تاکہ مجھے موقع ملا یہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، یہاں کا جو مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، عوام کی جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بریف کیا گیا، بتایا گیا. مثبت سیاست کیا ہے، پازیٹیو سیاست کیا ہے اور ایشوز بیس سیاست کیا ہے. اور آج بھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوام ہم پہ، ہمارے نمائندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا نمائندگی کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا مسائل کا حل کریں، اور ہم کوشش کریں کہ مثبت انداز سے ہم سیاست کریں. اس وقت جو پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک فقدان ہے تو وہ اس مثبت سیاست کا ہے. آپ کو نفرت کی سیاست نظر آئے گا، آپ کو انا کی سیاست نظر آئے گا، اور آپ کو یہ گالم گلوچ کی سیاست تو عروج پہ ہے، خاص طور پہ آپ کا صوبہ میں. مگر اس کی طور یہ ہے کہ جو سیریس سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیریس سیاسی کارکن ہیں، ہمیں سیاسی انداز میں مقابلہ کرنا پڑے گا ان غیر سیاسی روایتوں کے، ان غیر جمہوری سیاست کا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ اسی چیز کے تلاش میں ہے. اور ہمارا یہ کوشش ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا ملک میں مگر خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ری آرگنائز کرنا چاہوں گا. اپنا تنظیم سازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی وہ مکمل بھی ہو جائے گا. اور ہم پختونخوا سے ہی ان سارے نفرت کی سیاست کرنے والوں کو مثبت سیاست کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیت اس سیاست کی ہوگی. جو جن مشکلوں سے ہمارے عوام آج گزر رہے ہیں، شاید تاریخ میں ہم نے اتنے مسائل ایک ساتھ نہیں دیکھے. ایک فرنٹ پہ آپ کا جو معاشی بحران ہے وہ ہر پاکستانی کا گھر کا بھی ایک حقیقت ہو گیا ہے. جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مسئلہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. اور جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن تو یہ ہے کہ دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں. اگر سیاستدان نظر نہیں آئیں گے کہ وہ سنجیدگی سے ان مسائل کا حل نکال رہے ہیں، تو پھر ان کو پاکستان کی عوام کا جو ری ایکشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ ایک طرف ہمارا معاشی حالات اور ہمارا معاشی مسائل تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں، تو دوسری طرف جو ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہے، جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارا بہادر عوام نے، آپ کی پولیس نے، آپ کا افواج نے شہادت قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی. اور وہ ایسے تاریخی شکست کہ دنیا کے سامنے ہم بتا سکتے تھے کہ جہاں ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک میں دنیا کی پوری فوج فیل ہو چکی، بارڈر کا اس پار پاکستان کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دلوائے، ان کا کوٹ ان کوٹ بیک بون توڑا تھا، اور پھر خود یہ فیصلے لیے پچھلی حکومت، جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں. حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپریشن کے حوالے سے یا
काउंटर ऑफेंसिव्स के हवाले से एक APC बुला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही हमेशा मुस्बत किरदार, मुस्बत सियासत की है। हम उसी अंदाज में इस APC में अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उनका हमारा नुमाइंदगी होगा, और हम फिर अप्रोप्रिएट फोरम पे जो हमारे सजेशंस हैं, जो हमारा इनपुट्स है, जो हमारे कंसर्न्स है, वो हम ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि हम सब मिल के जैसे भी मुकाबला करना है हमने मिल के मुकाबला करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगा कि जो मुकाबला हो वो कंसेंसस का, जब भी कंसेंसस बनता है, चाहे वो हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि बजट में और मुआशी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी कंसेंसस से बेहतर डिसीजंस बनते हैं, और इस किस्म के जो सिक्योरिटी सिचुएशन का पे काबू होने के लिए जो फ़ैसले कंसेंसस के साथ होंगे, जिनमें पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, वो भी मज़ीद उनको उन डिसीजंस को मज़ीद ताकत मिलेगा। हमने हमेशा अपने अवाम के साथ खड़े रहे हैं, हम अपने पुलिस के साथ, हमारे फ़ौज के साथ, और अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं कि चारों सूबों से जो कुर्बानियाँ इन एजेंसीज़, हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ दे रहे हैं, वो भी हमारे सामने हैं। हमने अपना, चाहे वो मुआशी तौर पे या सिक्योरिटी सिचुएशन के लिहाज से, वी हैव टू, हमारा हाउस इन ऑर्डर हमने करना है। उसके लिए जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार होना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला हम वो किरदार अदा करेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पेशावर का वफाकी तो रहा नहीं, वो कंडक्ट कर सके। मैं समझता हूँ जहाँ तक आपका मुआशी मुश्किलात का मसले हैं, मैंने अपना इब्तदाई बातचीत में भी यही की कि जो भी फ़ैसले कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे वो बेहतर फ़ैसले होंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है और ये बजट भी पास होता है। और यही वजह था कि हमने ज़ोर दिया कि हमारा इनपुट होना चाहिए था, हमसे पहले, बाद में नहीं, पहले कंसल्ट करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे थे कि 100% मेरा अपना एक मौक़िफ़ होगा, नज़रिया होगा, मंशूर होगा, आपका अपना 100% आप नहीं मानते, लेकिन इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता। तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, एक तो हमारे काफ़ी इश्यूज़ कुछ जो पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर साहब ने भी उठाए, वो हल किए, और हमें ये यकीन दहानी दिलाएं कि आगे जाके जो भी PSDP के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे उसमें हमें वो इनपुट पहले से लेंगे। तो ख़ास तौर पे जो अगला बजट बनने जाएगा उसमें हम पहले से इनके साथ बैठेंगे, और उम्मीद ये है कि उसका असर भी। थैंक यू। जहाँ तक दुनिया का करदगी था अफ़गानिस्तान में, मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाता हूँ या होना क्या चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मगर जो एक हकीकत है वो सामने पूरी दुनिया के नज़र आ रहा है। तस्लीम भी करना चाहिए कि शिकस्त हुआ, कि इतने सारे ममालिक, इतने सारे फ़ौज अपने टारगेट हासिल नहीं कर सके, और वो एक तारीख़ में एक सवाल का वो उसका फ़ैसला करेगा। जहाँ तक अब मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफ़गानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। शायद ये इम्प्रेशन है कि आप एक जहाज़ पकड़ के वहाँ जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया। तो
بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے، اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں۔ جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا، تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا، مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، لا اینڈ آرڈر کا، پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں، اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے، مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا۔ تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ، چین، پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا، اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا، بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں۔ جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں، ہمارے عوام کے فائدے میں ہے اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں، اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔ مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے، وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے، کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا، وہ نظر آتا۔ امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا۔ جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے، جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں، اور دوسرے ممالک کا، اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں، جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے، پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور جب ہم اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں۔ تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے۔ کیا
ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں، مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے۔ جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئیں، پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں، پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے ریپیٹ نہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کی، جیسے میں نے اپنا ابتدائی تقریر میں کہا کہ ایسے آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم نے اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی مقابلہ کیا۔ اس دفعہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اس اے پی سی میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہم اپنا ایشوز اٹھائیں، ہمارا موقف اٹھائیں۔ جہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہیں، پر اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ آج جس حالات میں ہم ہیں، اگر کوئی اس حالات پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، اگر ہمارا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اور جو آپ کا اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا تنقید صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کریں، اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت کا، اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے، اگر یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے ہیں، اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کے آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گے، تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا، جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں، مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے، جب اپنا قوم کے تحفظ کی بات آتا ہے، جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے ایشوز اٹھائے، ہم نے سندھ کے ایشوز تمام حل تھے، all of Sindh's issues before the budget negotiations، ان کے مسئلے چیف منسٹر سندھ نے حل کیے تھے۔ مسئلے جو رہے تھے وہ باقی 3 صوبوں کے حوالے سے تھے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اگریمنٹ میں لکھا کہ جو پی ایس ڈی پی ہوگا 4 صوبوں کا، وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے ایگری کر پائیں گے۔ ہمارا احتجاج، ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ یہ بجٹ پریزنٹ کر کے پوسٹ فیکٹو اگریمنٹ چاہ رہے تھے ہم سے، تو ایسے کوئی بات نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گا، آپ کا۔ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ، اور ہم کوئی نیا چیز بھی نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے جو آپ ہم سے اگری کر چکے ہیں اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمل درآمد ہو۔ جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر، میرا پورا ملک کا، ان کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے،
اس صوبے میں انہوں نے اپنے پوائنٹس ضرور اٹھائے. آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے, جہاں تک آپ کا این ایف سی کا ہو, جہاں تک آپ کا ڈیولیوشن کا ہو, جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو, جہاں تک آپ کا گیس کا ہو, جہاں تک انرجی کا ہو, تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا. مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹرونشن کے بعد جو آپ کی پی ایس ڈی پی میں سی آر بی سی کا جو یہ کہاں سے چترال سے ڈی آئی خان سے نا, اس لیے ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک کنٹی صاحب جو ایسے ایک دو منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا, اور وفاقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ, جبکہ مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈز دلوائے. امید ہے کہ اگلی بار جب کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ پری رادر دین پوسٹ بات چیت ہوگا, تو ہم ضرور پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں, میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا, اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا, آپ دیکھتے ہوں گے ملک بھر میں, دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ, یا کسان کارڈ کا وعدہ, یا لیبر کارڈ کا وعدہ, یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ, یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل سپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے, بجلی مفت سولر کے تھرو, گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے. کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو ان کا سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے, کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو. وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں, جو کہ 2015 میں صوبہ پختونخوا کو, صوبہ سندھ کو, صوبہ بلوچستان کو, صوبہ پنجاب کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے, نہیں ہوئے. وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے. ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں, پی ایم صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں, اور امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب یہ ڈیولوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی, اور وفاقی حکومت پہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے, ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ میں غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں, 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا, اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے, اگر وہ چاہے تو وہ بھی آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں, انفارچونیٹلی چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو, چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو, وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ, کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈینائل میں نہیں ہے. کچھ ہمیں کہا جاتا تھا کہ معیشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے
پاکستان مزید مشکلات کی طرف دکھیل دیا گیا. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, جو دہشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گئے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انکلوڈنگ دوز دیٹ ور انوالوڈ ان دی APS اٹیک, ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے. جو ہارڈن کرمنلز افغانستان کی جیل میں تھے اور وہاں سے جب یہ ٹرانزیشن ہوا تو وہ نکلے, ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے یہاں رہیں آپ کے قبائلی علاقوں میں. جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی آپ کامیاب, ابھی آپ کا APC بھی ہونے جا رہے ہیں, ان کے ڈیسیجنز کے آپ منتظر, مگر آپ کا جو ایک ڈینائل کا ذہنیت تھا جہاں تک خارجہ ایشوز ہیں, جہاں تک دہشت گردی کا ایشوز ہے, اس کا ایک ضرور فرق آیا. معیشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا, کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک ریگریسو ٹیکسیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ریگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس دلواتے ہیں اپنا بجٹ سے. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ترین طبقہ سب ٹو سی اے چینج. مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے ہمارا بجٹ پہ انالیسس کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انالیسس کے مطابق اگر آپ 100,000 روپیز کماتے ہو تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 100%, اور اگر آپ 2 ملین روپیز کا آپ کا انکم ہے تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 4%. تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے, جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس میں سے ہم فلاح ریاست بنا سکتے ہیں, جس میں سے جو ہمارا دسترکاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا بھی دسترکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے. ہم حکومت کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو. اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے, ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے, اور حکومت کے پاس وہ بالکل سپیس ہے, فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالیسی کو, اپنا منشور کو, اپنا کام کو چلائے. بشرط ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے, جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ انپٹ کا موقع دیے جائیں گے, وہ ضرور جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا مگر میں اپنے مخالف سے بھی انپٹ لیتا, میں اپنے سیاسی اپوزیشن سے بھی انپٹ لیتا. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں. جہاں تک آپریشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو APC بلایا گیا ہے حکومت نے, اس میں ہم نے شریک بھی ہونا ہے, اور حکومت کی جو موقف ہے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہے وہ افغانستان کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہوں, اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو پختونخوا کے عوام ہیں, اتنے سارا جنگ دیکھ کے ایک فٹیگ آ جاتا ہے, اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے, اور
نازک دور سے مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے، اور وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے وہ کب شروع ہو جائیں گے. مگر جو اس وقت چیلنجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، کراچی کو تو زیادہ کوریج چینلز تو دیتے ہیں، مگر حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر جو حالات ہے اس وقت وہ اس صوبے میں ہے. جو بھی فیصلہ ہونا ہے، حکومت کا فیصلہ ہونا ہے، ریاست کا فیصلہ ہونا ہے، ہم محب وطن پاکستانیز ہوتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مگر اپروپریٹ فورمز پہ اپنا جو انپٹ ہے وہ ہم ضرور دیں. جو وہ سہولت کار ہیں آپ لوگ ان کو تو ہیروز پیش کرتے ہیں میڈیا میں. وہ تو حقیقی آزادی، کس کی حقیقی آزادی؟ ان کو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. مگر جہاں تک اگر ہم سہولت کار کو ایڈریس نہیں کریں گے یا سہولت کاروں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ شارٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکالیں، لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن پولیٹیکل کنسنسس ہو کہ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. سیاست کرنا ہے تو پورا میدان کھلا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں، لیکن جہاں تک ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی ہے، جہاں تک ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے کے کو پہ یہ پابندی لگائے کہ یہاں اس انداز سے سیاست نہیں ہوگا. ہم مل کے ایک پیج پہ آ کے اس کا مقابلہ. انس thank you, Anas. Again, a very good question. As far as energy is concerned, it is a top issue for Pakistanis living in all 4 provinces. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن کیمپین میں، اپنے منشور میں اور حکومت کے ساتھ بار بار اپنا جو موقف ہے یا اپنے جو پوزیشن ہے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے وہ سامنے رکھیں. As far as the پختونخوا پرسپیکٹو is concerned, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جبکہ سب سے سستا بجلی پروڈیوس کرتے تو ان کا حق ہے، پہلا رائٹ ان کا ہے، پھر بعد میں جہاں بھی آپ نے بیچنا ہے جس قیمت پہ آپ ضرور بیچیں. انفارچونیٹلی چاہے وہ گیس کی انرجی ہو، چاہے وہ آپ بجلی جو پروڈیوس کیا جا رہا ہے، وہ صوبے نہیں محسوس کرتے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. ہمارا خواہش تھا کہ وفاقی حکومت سارے صوبائی حکومتیں کو اس بات پہ مزید سپورٹ کرتے کہ ہم گرین انرجی کے سلوشنز نکالیں. آپ کو معلوم ہے کہ اب دور بھی ایسا آیا ہے، پوری دنیا میں یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس موسمی تبدیلی سے ہم گزر رہے ہیں اور جس صورت میں یہ قدرتی آفتے بھی آتے ہیں، تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی. And the government of Pakistan, the government of Pakhtunkhwa, the government of all the provinces, اربوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں ولیج گیسیفیکیشن، ولیج الیکٹریفیکیشن کے منصوبے پہ. ہم یہ سرکولر ڈیٹ پہ کتنا پیسے خرچ کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ چاروں صوبوں میں سولر انرجی پہ زور دیں، ہم ہر ڈویژن سے شروع کریں، پھر ڈسٹرکٹ تک پہنچے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈویژن میں سولر انرجی پارک کیوں نہیں ہو سکتے، اور ہم آف گریڈ سولوشنز کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتے. میں تو اب 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے سندھ میں، ایک تو بلوچستان میں شروع کر رہا ہوں جہاں ہم سولر انرجی پارک پرووائڈ کر کے پھر آگے وہ بجلی بیچ رہے ہیں. جب ہم نے یہ کانسیپٹ دیا تھا منشور میں کہ ہم سولر مفت دینا چاہتے ہیں، ہم نے طریقہ کار بنایا کہ آپ ایسے
ڈیولوشن کر کے ایسے سبسڈیز کو ڈائریکٹلی ان کو پہنچا کے یہ فسکل اسپیس بنا کے آپ یہ سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں. چلے آپ میرا سولوشنز میں یقین نہیں رکھے, نہ کرے ڈیولوشن, نہ کرے دوسری چیزیں, لیکن دیر از نو ایکسکیوز فار پاکستان ہو از دی یہ فور فرنٹ ان دا کلائمیٹ کرائسس ٹو ناٹ بی اڈاپٹنگ سچ اسٹریٹجیز. اینڈ اگر آپ یاد کریں جب ہم وزیر خارجہ تھے تو جس طریقے سے ہم دنیا میں پاکستان کے اس پہ مقدمہ لڑا اور جتنے وعدے ہم نے کیے کہ ہم جتنا دنیا پلیج کرتے ہیں ہم اتنا خرچ کریں گے اپنا بجٹ سے. پچھلا بجٹ پہ ہمارا یہی شکایت تھا کہ ایک نئی اسکیم نہیں تھا آپ کے احتجاج سے پہلے موسمی تبدیلی اور سیلاب کو مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس بجٹ میں بھی میرا خیال میں پی ایس ٹی پی میں اور صوبائی بجٹس میں بھی مزید گنجائش تھا. جب تک ہم اس پہ نہیں آتے تب تک ہم یہ مسئلہ کا حل نہیں نکال سکیں گے. ایک مزہ کا بات میں بتاؤں, میں نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو وفاق میں بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کا سولر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ وہاں بھی ٹیکس لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے جو پوچھا کہ حکومت میں ہونے تھے ایک فائدہ اتنا سا کہ وہ ٹیکس ہم نے آپ کو بچا دیا جو آپ کا سولر پینلز پہ لگنا والا تھا. کس پہ نہیں, ڈیفینس بجٹ پہ میں کون سا تنقید کرنے جا رہا ہوں. جہاں تک آپ کا قیدی نمبر جو بھی سو بھی مجھے آئی ڈونٹ نو کون سا کیس ہے, کیا ہے, کون سا کیس پنجاب حکومت ڈال رہا ہے. اگر ڈال رہے ہیں کوئی وجہ ہوگا. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ خود میں کوئی کیس فائل کروں. اگر کوئی آئے کاٹنا چاہے ایف آئی آر یا کرنا چاہے ان کو روکوں گا بھی نہیں. یہ تو یہاں کا قانون آپ مجھے اس بات تو بتائیں نا کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. وہ کون کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نیب کیس بنے گا تو میں مقابلہ میں تو دیکھوں, میں تو خود جا کے پیشیہ کروں گا. ایسے ہو نہیں سکتا ہے. اب فائدہ نہیں ہے کہ ایک طرف جب آپ حکومت میں ہیں تو ایسے باتیں کرنا کہ آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے. خود پھنس جاتے ہیں تو اتنا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ امریکہ سے لے کے یہاں تک ان کا رونے کے آوازیں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے اس ملک کے جو سیاستدان ہیں, میرے سیاسی جماعت کو چھوڑے, میرے والد نے سارا 13 سال جیل میں گزارا ایک بحیثیت سیاسی قیدی. میری والدہ نے اس ملک کی سب سے مشکل جیلز دیکھے ہیں. باقی سیاسی جماعتوں کا, سیاسی کارکنوں کا, یونین لیڈرز کا کس کا یہ سیاسی تربیت نہیں رہا کہ وہ کہیں جیل میں کی. سب نے کیسز بھگتے, سب نے اچھے انداز سے اپنے کیسز کا مقابلہ کیا. کسی نے اتنا رویا دھویا نہیں جتنا آپ کا ایک قیدی نمبر آپ تو چاہے. مولانا صاحب جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ اپنا ہی اچھا آدمی ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, سینئر سیاستدان ہے. باقی آپ خود دیکھیں, آپ وہ کلپس نکالیں. الیکشن سے پہلے کیا کہہ رہا تھا, الیکشن کے دوران کیا کہہ رہا تھا, الیکشن کے بعد کیا کہہ رہا ہے. اور آپ امپارشل ہو کے وہ کلپس سنیں اور مجھے بتائیں مجھے کیا سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ جو الیکشن سے پہلے کہہ رہا تھا وہ درست, الیکشن کے دوران جو کہہ رہا تھا وہ درست, یا الیکشن کے بعد جو کہہ رہا ہے وہ درست. الیکشن کے دوران جہاں تک مجھے یاد ہے, اس لیے باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں نے سب سے زیادہ وزٹس, کنونشنز, جلسے یہاں پختونخوا میں رکھے, ڈسٹرکٹس میں گئے. جہاں تک مجھے یاد ہے, آپ مجھے درست کرے if I'm wrong,
جہاں تک مجھے یاد ہے مولانا صاحب کا کیمپین الیکشن کے دوران یہ تھا کہ 90 دن سے بھی آگے لے کے جائے ہمارا الیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں جبکہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں الیکشنز میں جو دھاندلیاں ہوئے ہیں اور جو کمزوریاں ہیں ان کا نشاندہی کرنا چاہیے. سیاستدان بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہر سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, مگر سیاستدان جب ہار جائے نا ان کو ہار بھی ماننا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ.